ایمبولینس جو تھی اس کے اوپر ہاتھ مار مار کے اپنے ہاتھ جو تھے وہ سجا دیے تھے. پاس جاؤں گی تو پھر وہاں پہ ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. میں بھی وہ پتہ بھی چلے گا اس وقت دنیاوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے پوڈ کاسٹ میں. اور آج میرا پوڈ کاسٹ بالکل خالی ہے. آج کے مہمان ہیں میرے اس پوڈ کاسٹ کے میرے ابو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ابو کا کیا حال ہے. ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور اس کے بعد ان کی طبیعت کیسی ہے. تو یہ اسپیشلی جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ میرے ابو کے لیے ہے. اور یہ ہاسپٹل کو ہی میں اسپانسر کر رہی ہوں جو میرے ابو کے دل کی خواہش بھی تھی کہ ہاسپٹل کا جو امانت ہے پلاٹ ڈاکٹر عطیہ صاحبہ نے ہمیں انگلینڈ سے عطیہ کیا ہے وہ جلد از جلد ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر ہو جائے اور ہمارے سر سے جو ایک قرض ہے وہ جلدی سے مجھ سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل کر لیں. تو یہ میرے ابو کی دل کی خواہش تھی کہ کوئی بھی اگر کسی کا بھی ذرا سا بھی کوئی بھی کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس کو فوراً عظمیٰ فوراً سے فوراً پہلے کرو. تو جو لوگ میرے ابو کا حال پوچھ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ یہ اسٹرانگ عظمیٰ کے آپ چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ابو 3 جنوری 2024 کو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں جہاں ہم سب نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ صبر آ جائے گا اور آپ صبر کریں اور لوگ مجھے تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں تو یہ غلط ہوگا. صبر بڑی مشکل سے آتا ہے اور والدین کبھی بھی نہیں بھولتے آپ کو. اور میرا پوڈ کاسٹ ادھر میں کرتی ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے یا آپ کے پاس کوئی کریٹیوٹی ہے یا آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اگر آپ اپنا انٹرویو کروانا چاہتے ہیں کوئی سیلیبریٹی ہے کوئی بھی بڑا بندہ ہے جو کہ یہ انٹرویو آ کے ادھر دینا چاہتا ہے یا وہ میرا یہ والا ولاگ دیکھ رہا ہے تو وہ اس بیس پہ آ کے انٹرویو دے دے کہ وہ ہاسپٹل کو اسپانسر کر رہا ہے. ہاسپٹل کے میں آپ کو ایڈریس بتا دوں اگر فزیکلی کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو جا کے دیکھ لے. پھول نگر ہے بائی پھر پرانا نام ہے پھول نگر ملتان روڈ پہ بلے شاہ روڈ لطیف گارڈن کے اندر یہ پلاٹ ہے. ابو کا جو ہے وہ چہلم تھا میرے آج میرے ابو کو اس دنیا سے گئے ہوئے 39 ڈیز گزر چکے ہیں. تو آج میرے ابو کا چہلم تھا. یہ دن بھی میرے لیے آج بڑا حزن کا دن تھا غم کا دن تھا. میں کل جمعۃ المبارک تھا اور میں اپنے ابو کو یاد کر کے بہت زیادہ شدت غم میں بہت زیادہ رو پڑی تھی. وہ اس لیے کہ کل میرے ابو کو 5 جمعے گزر چکے ہیں اور میرے ابو جو تھے وہ کل کے دن میرے پاس تھے اور میں ان کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی اپنے ہاتھوں سے. اب پھر میں واپس بھی لے کے آئی تھی کیونکہ رپورٹ ہمیں بعد میں ملنی تھی. اور اس کے بعد میرے ابو میرے پاس ہی آئے تھے. ہم نے یہیں پہ جمعہ پڑھا تھا اور میں نے اپنے ابو کو اپنے ہاتھوں سے آخری وہ چائے کی پیالی بنا کے دی تھی اور ساتھ باقر خانی تو انہوں نے کھائی تھی. اور اس کے بعد ہم 3:15 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد بدھ والے دن یہ بتانا بھی بہت مشکل ہوگا کہ جب بدھ والے دن صبح میں اپنے ابو سے جا کے ملی تھی 7 بجے تو میرے ابو کا رنگ بالکل اس مائک کی طرح یلو ہو چکا تھا. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات بڑی ان کے اوپر بھاری تھی. تو میرے مہمان میرے ابو ہیں لیکن سامنے سیٹ تو خالی ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرے ارد گرد ہیں کہیں مجھے دیکھ رہے ہیں. جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور صبر جمیل دے آپ سب لوگوں کو. اور جن لوگوں کو نہیں پتا میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی مغفرت کے لیے آپ دعائے خیر کیجئے گا اور خصوصی دعا بھی کیجئے گا. تو یہ ویڈیو بنانے کا آج مقصد یہ تھا کہ آج وہ دن بھی آ گیا. آج چہلم بھی آ گیا ابو کا اور وہ بھی گزر گیا. اور مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں بدھ والے دن اپنے والد صاحب سے ملی تھی جا کے اور آخری گھونٹ پانی کا انہوں نے میرے ہاتھ سے 11:45 بجے 10:30 بجے پیا تھا. اور اس کے بعد 11:45 بجے ان کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا میرے ابو جانتے ہیں. یہ اب میں جب
مر کے ان کے پاس جاؤں گی تو پھر وہاں پہ ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. میں بھی وہ پتہ بھی چلے گا اس وقت دنیاوی باتیں ہوں گی بھی کہ نہیں، اس بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. بہرحال جب اپنے والد صاحب کو میں نے جا کے ایمبولینس کے اندر لیٹے ہوئے دیکھا تھا تو وہ برداشت نہیں میں کر پائی تھی. تو پھر میرے بہنوئی اور میرا بھائی میرے ساتھ تھا اور میری گاڑی آگے آگے تھی. میرے بھائی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے ایک ایمبولینس آ رہی تھی. اس ایمبولینس کے اندر میرے ابو تھے اور راستہ اتنا طویل تھا کہ میرے خیال میں 20 یا 25 منٹ کا راستہ جو تھا مجھے لگتا تھا کہ 20 گھنٹے لگ جائیں گے گھر جاتے. مجھے اس شدت کا، اس غم کی شدت کا عالم اس ٹائم مجھے نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے اب بتایا گیا ہے کہ جب میں اپنے ابو کو لے کے آئی تھی، اپنی گلی میں انٹر ہوئے تھے تو میں نے ایمبولینس جو تھی اس کے اوپر ہاتھ مار مار کے اپنے ہاتھ جو تھے وہ سجا دیے تھے. اور مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے جب میرے ابو کو ایمبولینس سے نکال کے چارپائی پہ ڈالنے لگے تھے تو میں نے کہا تھا میرے ابو کو چارپائی پہ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر چارپائی پہ ڈال دیں گے تو پھر میرے ابو کو لے جایا جائے گا، پھر لے جائیں گے. اس کے بعد جب رخصت ہونے کا وقت آیا میں نے اپنے ابو کا چہرہ دیکھا اور میں نے ان کو خدا حافظ بولنا تھا، لیکن وہ بھی لمحہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. اتنا رونا نہیں چاہیے، اتنے گریہ زاری نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک ایسا عالم ہوتا ہے شدت کی، وہ انتہا تھی اس ٹائم میری غم کی کہ مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو جب اٹھانے آئے تھے میرے ابو کو لے جانے آئے تھے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا صرف 5 منٹ ٹھہر جائے، مجھے اپنے ابو کو آنکھوں میں بسا لینے دیجیے. اور وہ چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں بس گیا ہے. اور اسی آفس کے اندر سامنے بیٹھ کے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کا قرآن پاک میں پڑھتی ہوں اب. اور میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی ولاگ کے اندر اپنے ابو کا قرآن پاک، آج بھی ان کی انگلیوں کے نشان اس کے اوپر ایسے چشمہ ہو گئے، اتنا میرے ابو نے قرآن پاک پڑھا تھا. تو جب 5 منٹ گزر گئے تو پھر میرے بھائی اٹھانے لگے تو میں نے کہا 1 منٹ پھر رک جائے. پھر کسی نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا اور اٹھا لیا تھا میرے ابو کو کلمہ شہادت کا گواہی دے کے، اور میرے ابو کو اٹھا کے پھر لے گئے اور سپرد خاک کر دیا گیا. اور میں نے جب میرے ابو کا مجھے پتا چلا کہ وہ اب نہیں رہے تو اس ٹائم میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ہمیں رکھنا نہیں چاہیے، ویٹ نہیں کرنا چاہیے ہمارے فلاں آئیں گے فلاں دیکھیں گے، جتنی جلدی ہو سپرد خاک کر دینا چاہیے. وہ اس لیے کہ اللہ کی امانت ہوتی ہے فوری طور پہ. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ فوری طور پہ ابو کو سپرد خاک کرنا ہے. ہم نے 10:30 بجے میں اپنے ابو کو لے کے پہنچی تھی ہاسپٹل سے اور پورے 4 بجے میرے ابو قبر کے اندر اتر چکے تھے. صرف وہی 2 سے 4 گھنٹے کا جو ٹائم تھا جس میں غسل دیا گیا میرے ابو کو اور لے جایا گیا. وہ غم کی شدت آج بھی مجھے ایسے ہی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ابھی میرے ابو مجھے کہیں گے عظمیٰ ابھی مجھے آواز آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے، لیکن آواز کہیں سے بھی نہیں اب آئے گی. ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے، ان کے پاس چلے جانا ہے. لیکن مجھے ایک بات کا ہمیشہ سے غم رہے گا، کاش آخری ٹائم میں اپنے ابو کے پاس ہوتی. پتہ نہیں کس ٹائم وہ خالقے کی کسی جا ملے، وہ رات کا کون سا پہر تھا. آپ کو پتا جب ICU میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر اندر نہیں جانے دیتے، تو مجھے باہر نکال دیا گیا تھا. میں رات گھر آ گئی تھی اور میں 12 بجے تقریباً 11:30-12 کے درمیان میں گھر پہنچی تھی اور میں اپنے ابو کے پاس گئی تھی. میں نے ان کو دیکھا تھا، کوئی مشینیں ان کو سانس دے رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. میرا حوصلہ نہیں پڑا کہ میں کوئی بھی بات کروں، میں بھی وہ سن رہے ہوں. میں ان سے کہتی کہ ابو مجھے معاف کر دیں یا میرے لیے دعا کریں.
हाँ, जब वो वार्ड में थे, अभी पेशेंट नहीं जाया गया था, तो उस वक्त मैंने कहा था अब्बू जी तुसी दुआ करो अल्लाह मैंने तंदुरुस्ती दे दे। तो कह रहे थे अल्लाह तेन तंदुरुस्ती देगा, लेकिन दर्द की शिद्दत आज भी इतनी है, और मुझे अपने अब्बू की दर्द का भी अंदाजा है कि उनको कितनी दर्द हुई होगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने बाजू जो है वो काट के फेंक दूं, जिस कदर मुझे दर्द होती है। यहाँ पे इस सिलाई स्कूल के अंदर उनकी 2 साल की खिदमत है। 2 साल उन्होंने बड़ा इधर काम किया है, अपने हाथों से सफाई करते थे, अपने हाथों से हर काम उन्होंने अपने हाथों से करना। मैंने कहना तो मेरी लड़ाई हो जानी, मैं फिर जा रहा हूँ घर, मैंने नहीं आना, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने नहीं आना। ये उनकी यादें हैं जिनके सहारे मुझे जिंदगी गुजारनी है अब। और जो गम का आलम है, खुदा ना हादसा हमने जाना तो उधर ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है और वापस भी उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, थोड़ा वक्त दे दे मुझे, ताकि मैं, काम कोई भी नहीं रुकता, काम होते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोहलत अल्लाह मुझे दे दे ताकि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं अल्लाह से। हम गुनहगार हैं और हमने आखिरत की कोई तैयारी नहीं की, और कब हमें बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। ये सांस है, इसके बाद अगली सांस आएगी नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, लम्हा भी नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे पास थे 2 सालों से, और जितना हो सका मैं खिदमत तो नहीं इसको कहूँगी क्योंकि मैं खुद बीमार हूँ, मैं उनकी खिदमत तो नहीं कर सकी, लेकिन उनकी दुआएं समेटने का मुझे मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इस दुनिया से खुश गए, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में 2 दफ़ा कहा था, जनरल हॉस्पिटल में भी, डॉक्टर हॉस्पिटल में भी, और CMH में भी। उन्होंने यही कहा था, मैं तेरे तक क़यामत दे तक कब्र दियां कंधां तक राजी हैं उस्मा, तो मेरे से बड़ा कुछ किया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी इलाज के लिए, डॉक्टरों का सब कुछ, लेकिन जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ही है, और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला, इतनी मेरे अब्बू की जिंदगी थी, टाइम जब ओवर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जाता। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। अल्लाह पाक करम करे, फजल करे, रहम करे, जो इस दुनिया फानी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मगफरत करे, और अल्लाह पाक हमें नेकी के रास्ते पे चलाए। अल्लाह पाक ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगियों में, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपकी ज़िंदगियों में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, आपके औलाद में, आपके माल में बरकत हो, और अल्लाह पाक करम करे। जो इस दुनिया से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनका प्यारा अगर कोई इस दुनिया से जा चुका है तो अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे। और ये वीडियो स्पेशली मैंने आज हॉस्पिटल के लिए जो है ना बनाई है। आज मेरे अब्बू का चेलम था, और मैं अभी अपनी वालदा के घर से वापस आई हूँ। मेरी फुफ्फो और मेरी 2 फुफ्फो हैं, वो आई हुई थी, बस मेरी 2 ही फुफ्फो रह गई हैं। मेरे अब्बू लोग 6 भाई थे, जिनमें से मेरे अब्बू सबसे छोटे थे, और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरी 2 फुफ्फो ही हैं बस। बहुत रोई थी, बहुत रोना आया। मैं भी आज, कल मैं आपे से बाहर हो गई थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि कल मैंने बड़ा गिलाजारी की, बहुत ज़्यादा मैं रोई कि इतनी शिद्दत से मुझे याद आई कि जुम्मे का दिन है और अब्बू मेरे पास थे इधर। तो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल को हम कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों की दुआओं और तावन की वजह से इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह बस ये कल संडे है, संडे गुजरता है, उसके बाद मंडे को इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाऊँगी। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। कोई फिजिकली भी जाना चाहे तो मैं चाहूँगी कि अपने हिस्से की 1 ईंट इस हॉस्पिटल में ज़रूर लगाएं, ताकि जल्द अज जल्द ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो और उसमें लोगों का इलाज हो। शायद किसी की जान बचाने में, ज़िंदगी तो मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कोई मसीहा डॉक्टर आए तो किसी की जान हम बचा सकें। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता था, तो मेरे वालिद साहब की वीडियो बेशुमार है इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। सिलाई स्कूल के अंदर उनकी खिदमात, और वो एक, ये नहीं कि मेरे वालिद थे मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, वो एक नेक इंसान थे, फरिश्ता सिफ्त इंसान थे,
اور گاؤں سے لے کر آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، کسی کا کوئی حق کھایا، کسی کو کوئی برا بلا کہا ہے، کسی سے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ ہمیشہ وہ دعائیں کرتے تھے سب کے لیے، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ اور دعائیں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن جو وہ زندگی میں کر گئے ہیں ان کی برکت اور ان کی یادوں کے سہارے اگلی زندگی مجھے گزارنی ہے۔ جتنی بھی زندگی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، اور میری والدہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا کرے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، کیونکہ والد کا غم تو ہمیں لے کے ڈوب ہی رہا ہے، لیکن والدہ ہماری جو ہے وہ بھی بیمار ہے، ان کو شوگر ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہے، بی پی ہے، ان کو کمر بھی ان کی درد کرتی رہتی ہے۔ تو ابو تو بیمار بھی نہیں تھے اتنے جتنی میری امی بیمار تھی، ابو تو بالکل ہنستے کھیلتے ہمارے ہاتھوں میں ہی چلے گئے۔ آپ نے چہرہ بھی دیکھا ہوگا، آخری دیدار بھی ان کا سب نے کیا تھا، ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میرے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔